اپنے گھر میں بھی بیٹھا ہوگا نا وہاں ذلیل کر دے گا کہ تھوڑا وقت دین کو دو اور تھوڑا اپنی ضروریات کو دو۔ لیکن رمضان کا جو آفر آیا ہے ان لوگوں کے لیے جو مسجدوں سے بیزار کہ ہیں، جو کائنات کو بنانے والا ہے وہ اگر ہمارے ساتھ ہے تو ایسی کئی کائنات بنوا لیں گے۔ آج کے ہمارے اس خطاب کا عنوان ہے کہ اپنے خادم سے اس کی طاقت سے زیادہ کام نہ لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ عظیم مہینہ عطا فرمایا، اور اس عظیم مہینے کے ہم دوسرے عشرے میں ہیں۔ پہلا عشرہ رحمت جو ہم سے رخصت ہوا، اور ہمارا آج کا ٹاپک ہی وہی ہے کہ بندہ اپنے ماتحتوں پر کس طرح رحم دل ہو۔ تو ایسا نہ ہو کہ عشرہ رحمت گزر جائے تو ہمارے دلوں سے رحم دلی بھی گزر جائے، بلکہ رحم دلی ایمان والے کی پہچان اور اس کا شعار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین چیز اگر کسی انسان میں ہے تو وہ رحم دلی ہے، اور سب سے بری چیز اگر کوئی ہے تو وہ سخت دلی ہے۔ رحم دل انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ جو شخص بھی تکلیف میں ہے وہ اپنے آپ کو اس جگہ دیکھ کر رکھ کر محسوس کرتا ہے کہ یہ بندہ ایسے ہی تکلیف میں جس طرح میں تکلیف محسوس کرتا تھا۔ اور جب یہ درد ایمان والے کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تب وہ ایمان سے بہت قریب ہو جاتا ہے، اور جب اس کے بعد وہ لوگوں کو نصائح کرتا ہے، نصیحتیں کرتا ہے، موعظت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی باتوں میں اثر رکھتا ہے۔ تو اولاً تو ہمیں پریکٹیکل ہونا چاہیے، عملی ہونا چاہیے۔ جب تک ہم عملی نہیں ہوں گے اس وقت تک ہم کبھی بھی نتائج نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم کائنات کے رب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ساری کائنات کا رب میں ہوں، اس کے باوجود بھی ہمارا رول یہ ہے لا نکلف نفسا الا وسعها، کہ ہم کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالتے ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے جو کروا لے، لیکن وہ فرماتا ہے کہ میں نے بنایا ہے ساری کائنات کو، لیکن ہم نے ہی یہ قاعدہ بنایا ہے اور اسی پر تمہیں بھی چلنا ہے کہ کتنی بھی طاقت دی ہو تمہیں اللہ نے، اپنے خادم کی طاقت بھی دیکھ لو۔ یہ مت سمجھو کہ خادم تمہارے ہاتھوں کا میل ہے جس کی کوئی وقعت نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں سب ایک ہے، چاہے وہ کالا ہو یا بورا ہو، چاہے وہ اونچی نسل والا ہو یا نیچی نسل والا ہو، اللہ کی بارگاہ میں سب ایک ہیں۔ اور ان میں سب سے اگر اونچا کوئی ہے تو وہ کون ہے؟ تقوی والا۔ اور متقی کبھی بھی اپنے دل میں سختی نہیں پالتا۔ متقی کی سب سے اول پہچان یہ ہے کہ وہ نرم دل ہوگا، وہ سلام میں پہل کرے گا، وہ اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھے گا، بلکہ ان کا قاعدہ یہ ہے کہ اصل میں بڑا وہ ہے جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے۔ ان کا قاعدہ یہی ہے، کسی سے ملے گا تو مسکرا کر ملے گا، دنیا کی عبادتیں کر لیں، دنیا کے نیک نامی کے کام کر لیں، شہرت ہو جائے، لیکن نرم دلی نہ ہو، کسی سے بات کرنے کا سلیقہ نہ ہو، تو ایسا مومن دھبا ہے ایمان والوں پر۔ تو رحم دلی بہت اہم شے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الراحمون یرحمہم الرحمن، جو بندوں پر رحم کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر رحم فرماتا ہے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی زبان ارشاد فرماتا ہے زمین والوں پر کرم کرو، زمین والوں پر مہربانی کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں پر رحم فرمائے گا جو اس کے بندوں پر رحم کرتے ہیں۔ تو اس دنیا میں لین دین کا معاملہ یہی ہے کہ اگر کچھ دیا ہے تو ملے گا، اگر کچھ نہیں دیا ہے تو کچھ نہیں ملے گا۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، جلیل القدر صحابی رسول ہے۔ آپ کے پاس ایک گدھا تھا جس کا نام دمون رکھا تھا آپ نے، دمون۔
اور جب بھی کوئی ان سے وہ گدھا بطور استعارہ بھاڑے پر لینے آتا، سامان وغیرہ یہاں وہاں پہنچانا ہو، ٹرانسپورٹیشن کا سب سے بڑا ذریعہ تھا گدھا، تو وہ لینے آتے. تو جب وہ کوئی لینے آتا بھاڑے پر تو وہ کہتے کہ اس سے اس کی طاقت سے زیادہ کام مت لینا، اس کی جتنی طاقت ہے اتنا ہی اس سے کام لینا. صحابی رسول ہیں، کتنا بڑا درس دیا. وہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے ہاں تو یہ سکھایا گیا ہے کہ جانور سے بھی اس کی طاقت سے زیادہ کام نہ لیا جائے، اور مومن ہو کر کسی انسان سے ان کی طاقت سے زیادہ کام لے تو آپ بتائیے کہ وہ انسان رہ گیا یا نہیں رہ گیا. ایمان والا وہ ہے جو جانور کی درد کو بھی سمجھتا ہے، اور جو انسان کے درد کو سمجھ نہ سکے وہ صرف نام کا ایمان والا ہے. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لینے آتا اس سے کہتے اس سے اس کی طاقت سے زیادہ کام مت لینا. اور جب اس گدھے کا آخری وقت آیا، ذرا آپ سوچئے کیا صحابہ تھے جنہیں درد تھا حیوانوں کا. وہ ڈرتے تھے کہیں یہ حیوان بارگاہ خداوندی میں میری شکایت نہ کر دے. انہیں حیوانوں سے، جانوروں سے ڈرتا. ہم پتہ نہیں کون سے انسان ہیں جو انسانوں پر ظلم کرنے میں اللہ سے نہیں ڈرتے. جب اس گدھے کا آخری وقت آیا ہے تو آپ نے فرمایا یا دمون لا تخاصمنی غدا عند ربی، اے دمون کل بروز قیامت بارگاہ خداوندی میں میری شکایت نہ کرنا. اس کا آخری وقت آیا. آج ہمیں اس درد کا احساس ہے؟ کیا ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کام کرنے والی یا کام کرنے والا مرد جب آتا ہے تو ہم اس کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کرتے ہیں؟ کبھی کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی وجہ سے وہ چھٹی کر دے تو ہم اسے بخش دیتے ہیں. نہیں بخشتے، اسی لیے تمہاری زندگی میں سختیاں آتی ہیں. اور وہ سختیاں تمہیں بتانے کے لیے آتی ہے کہ جس طرح تم نے آگے رحم نہیں ٹرانسفر کیا ہے تم بھی مرحوم نہیں ہو سکتے، تم بھی مغضوب ہی ہو گئے، تم بھی غضب الہی کا شکار ہی ہو گئے. رحمت کے نزول کی تمنا وہ کرے جس نے کسی پر رحمت نازل کی ہو، جس نے کسی کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کیا ہو، جن کے دل پتھر ہو گئے ہو اور وہ دوسروں سے یہ امید رکھے کہ وہ پھول نچھاور کریں گے. کیسے ممکن ہے؟ جو آپ نے دیا ہی نہیں وہ کیسے مل سکتا ہے؟ خدام اور نوکر یہ ہماری پراپرٹی نہیں ہے، یہ اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ ان کو ہمارا خادم بنایا، ورنہ اس کا الٹا بھی تو ہو سکتا تھا. تو جب بھی کوئی معاملہ آئے تو ذرا یہ سوچیے کہ کبھی اس کا برعکس بھی ہو سکتا ہے. تلک الایام نداولها بین الناس، الایام دول، وقت بدلتے وقت نہیں لگتا. بادشاہ فقیر ہو جاتا ہے اور فقیر بادشاہ ہو جاتا ہے. آسمان سے زمین پر لا کر پھینک دیا جاتا ہے اور کسی ذرے کو سریا پر لا کر سجا دیا جاتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے، اور شرط یہ کہ بندہ اپنی حدود میں رہے، اپنی اوقات اور اپنی حیثیت میں رہے. جب وہ اپنی اوقات اور حیثیت بھولتا ہے تبھی وہ لوگوں پر ظلم کرتا ہے. اپنے خادموں کا خیال رکھے، اپنے ماتحتوں کا خیال رکھے. یہ نہ ہو کہ ہم اس رحمت والے عشرے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ رحمت کو ہی الوداع کر دیں، رحمت اپنی علامت بنائے اور ہمیشہ یہ سوچے میں جتنا رحم اس پر کروں گا اللہ مجھ پر اتنا رحم فرمائے گا. حضرت ابو الدرداء نے تو درس دے دیا کہ میں اپنے جانور کے بارے میں سوچتا ہوں کہ اگر اس پر سختی کی تو اللہ مجھ پر سختی کرے گا، اور ہم اپنے یہاں کام کرنے والے انسان پر سختی کر کے یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ ہم پر رحم فرمائے گا. یاد رکھیں جو بھی آپ کے ماتحت ہے، جس اعتبار سے آفس میں باس کے ماتحت جو امپلائیز ہیں، اسے سوچنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگی کو پلٹ دے اور میں نیچے اور یہ اوپر آ جائے. اخلاق ایسا تریاق ہے کہ ہر بیماری کا علاج کر دیتا ہے، لیکن ہم نے اسے سمجھا ضرور ہے، اپلائی نہیں کیا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، عظیم القدر صحابی رسول ہے. مدائن کا آپ کو امیر بنا کر بھیجا گیا، مدائن کا امیر، گورنر بنا کر بھیجا گیا. ایک شخص آپ سے ملنے کے لیے آیا،
آپ کے گھر میں جب داخل ہوا ہے تو دیکھا کہ مدائن کے گورنر آٹا گوندھ رہے. انہوں نے عرض کی حضور آپ آٹا گوندھ رہے ہیں, آپ گورنر ہیں, آپ کہتے تو کسی خادم کو کہہ دیا جاتا. آپ نے زبردست جواب دیا, کتنا عظیم جواب دیا. آپ نے کہا خادم بھی ہے, وہ کام بھی کرتا ہے, لیکن اس وقت میں نے اسے کسی کام سے بھیجا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ اس کے اوپر 2 کام کا لوڈ ڈال دوں, اس لیے میں اس کا ہاتھ بٹانے کے لیے اپنا کام خود کر رہا ہوں. تو کبھی گھر میں خادمہ نہ آئے, اور اگر آئے اور نہیں وہ لاتوا ہو, بیمار ہو, تو اس سے آدھا ہی کام لو, آدھا کام خود کر لو. یہ کسی اور کا طریقہ نہیں, اصحاب رسول رضوان اللہ تعالی علیہم کا طریقہ ہے. دین یہاں سے شروع ہوتا ہے. جو دین مسجد میں ہم نے دیکھا وہ ہمیں اپنے گھروں میں کیوں نظر نہیں آتا؟ جو دین ہم مائک پر بیان کرتے ہیں, جو دین ہم واٹس ایپ پر لوگوں کو شیئر کرتے ہیں, وہ دین ہم اپنے خادموں کے ساتھ کب اپلائی کریں گے؟ اپنے ماتحتوں کے ساتھ کب اپلائی کریں گے؟ وقت ہے اس مہینے میں کہ ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں. سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت اٹھ رہے ہیں تہجد پڑھنے, اور وضو کرنے کے لیے خود برتن لیا اور خود ہی وضو کر رہے ہیں. ایک شخص نے دیکھا تو کہا حضور آپ کا خادم ہے, آواز دیتے خادم آ جاتا, وضو کروا دیتا. آپ نے جواب دیا, آپ نے کہا یہ رات ہے اور رات میں انسان آرام کرتا ہے, میں نہیں چاہتا کہ اپنے خادم کو تکلیف پہنچاؤں, اس لیے میں نے خود ہی وضو کرنے کا ٹھان لیا. آج ہمارے یہاں معاملہ یہ ہے کہ اگر خادم ہے, ارے ہم نے تو اسے پیسہ دیا ہے نا, ہم تو اسے پے کرتے ہیں, رات کے 4 بھی بجے ہو آواز لگاؤ, اٹھے گا, وہ کام کرے گا. جس قدر سخت لہجہ تمہارا ہے, اس سے زیادہ سخت لہجہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر طاری کرنا جانتا ہے. بہتر یہ ہے کہ سدھر جاؤ, ورنہ رب تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے, اور جب وہ پکڑتا ہے یقین مانیے احساس بھی نہیں ہوتا, اور جب پکڑ میں بندہ آ جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے پلاننگ بہت گہری تھی, میں اگر چاہتا بھی تو نہیں سمجھ پاتا کہ کہاں سے پکڑ ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جنت مجھ سے قریب کر دی گئی, اتنی قریب کہ جنت میں لٹکنے والے پھل مجھ سے اتنے قریب ہو گئے, میں اگر تھوڑا اٹھتا تو میرے ہاتھ میں آ جاتے ہیں. اور پھر فرمایا اسی طرح جہنم بھی مجھ سے قریب کر دی گئی, میں نے جہنم میں ایک عورت کو دیکھا کہ اس عورت کو ایک بلی اپنے ناخنوں سے نوچ رہی ہے. حدیث مبارکہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا ماجرا ہے, ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ بتایا گیا یہ وہ عورت ہے جو دنیا میں اس بلی کو قید کیا تھا. اس عورت نے دنیا میں اس بلی کو قید کیا تھا, پالا تھا جسے ہم کہتے ہیں, لیکن کہا کہ قید کیا تھا, اور اسے نہ کھانا دیتی تھی نہ چھوڑتی تھی کہ کہیں جا کر یہ کھا لے, اور اسی حال میں بھوک سے بلکتے تڑپتے یہ بلی مر گئی. اور اس کا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دیا. تو جب ایک بلی بھوکی ہو تو انسان پر عذاب نازل ہوتا ہے. ہمارے گھر کے کوئی پڑوسی اگر بھوکا سو جائے تو کیا سمجھتے ہو کہ تمہاری آنے والی نیند سکون کی ہو سکتی ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتی. اور وہ انسان ہی نہیں جو دوسروں کے درد کا احساس نہ کرے, وہ انسان کے نام پر پتھر ہے. رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں نرم دلی عطا فرمائے, قساوت قلبی سے ہم سب کو محفوظ و معمون فرمائے, اپنے چھوٹوں پر کرم کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے, شفقت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے, اور اپنے بڑوں کا احترام کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. مولا کریم کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. وما علینا الا البلاغ المبین.